اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راجہ نصیر فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بڑا بزنس آئیڈیا بائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے، اسٹارٹ اے بزنس وداؤٹ نو منی، اسٹارٹ اے نیو بزنس وداؤٹ نو منی۔ آج ہر بندے کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم کاروبار کیسے ایسے کریں، ایسا کون سا کاروبار کریں، ایسا کون سا کاروبار شروع کریں کہ جو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں اور ہم کاروبار کر لیں اور ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمارا کاروبار جو ہے وہ بڑا ہو جائے، بزنس جو ہے کام کر لیں اور بہت بڑی شکل اختیار کر لیں۔ تو ناظرین، میں آج نوجوان لڑکوں سے میں مخاطب ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ینگز کے لیے کہ آپ کم از کم اپنی 20 سال کی عمر سے پہلے جو ہے نا وہ کاروبار شروع کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد ٹائم بچتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے، اگر اس میں آپ کو بزنس کا آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، زندگی میں بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی عمر 20 کو کراس کر چکی ہے، ایک لمیٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو بزنس کی طرف مائل کر دینا چاہیے، نوجوانوں کو لگ جانا چاہیے۔ کوئی سا بھی ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کے کام لے کے اس کے اندر اٹیچمنٹ کر لینی چاہیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیں اور کرنا شروع کر دیں۔ لیکن بزنس آئیڈیا آتا کیسے ہے؟ جب انسان بالکل فری ہوتا ہے، فارغ الدماغ بالکل خالی ہوتا ہے، ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ بزنس آئیڈیا کلک ہوتا ہے۔ اس کے لیے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ آج کل منیمم 5-10 ہزار روپیہ لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، ایک بندہ ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں، کوئی نالج نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو آج سمپل دیکھیں، 1 مہینہ کام کرنے کے بعد 1 مہینے کی اگر آپ مشکلات اٹھا لیتے ہیں، بالفرض 1 مہینے کی قید اٹھا لیتے ہیں، مشقت کر لیتے ہیں، 1 مہینہ کوئی جاب ایسی کر لیتے ہیں جہاں سے آپ کو آج کل منیمم 15 سے 20 ہزار روپیہ پے جو ہے وہ مل جاتی ہے، ارن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی ینگسٹر، نیو جنریشن کا لڑکا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ 1 مہینہ مزدوری یا محنت کرنے کے بعد 15 سے 20 ہزار روپیہ جو لے لے گا وہ اس کے لیے نیا بزنس شروع کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے بھی نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ مزدوری بھی کر لیں تو آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے 100 درجے بہتر ہے۔ یہیں سے جب آپ مزدوری یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ بزنس آئیڈیا کے اوپر کام کریں، اپنے دائیں بائیں اپنے حالات کے ارد گرد گرد و نواح میں۔ ہم نے بچپن میں کہاوت پڑھی تھی، مینس ریسپیکٹ نیچر انسپائر ہم ٹو لرن مور اینڈ مور ایوری تھنگ اراؤنڈ ہم، اباؤٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ ہم۔ انسان کی بے چین فطرت اس کو اکساتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی گرد و نواح میں جتنی چیزیں ان کے متعلق جو ہے وہ سیکھنا کی کوشش کرے۔ بزنس آئیڈیا بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ بزنس آئیڈیا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ کسی بندے نے جوتی نہیں پہنی تھی کبھی، تو ایک جوتی بنانے والی کمپنی کے جو بڑے تھے CEO، انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک بندے کو جو ہے مینیجر کو وزٹ کے لیے بھیجا ہے، تو جا کے بتاؤ جہاں پہ جوتیاں نہیں ہیں تو آپ اس ملک میں جائیں، وزٹ کریں کہ کتنا بڑا پلانٹ لگائیں جس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے، تو جو ہے وہاں پہ ہماری جو ہے کاروبار جو ہے بزنس آئیڈیا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے جی وہاں پہ تو کسی کے پاس جوتی ہے ہی نہیں، وہاں پہ آپ بزنس نہ کریں، آپ کا بزنس فلاپ ہو جائے گا۔ مالک نے، CEO نے پھر دوبارہ دوسرے بندے کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ دوسرا بندہ گیا، اس نے کہا جی یہاں پہ آپ جتنا بڑا پلانٹ لگا سکتے اتنا ہی بڑا آپ کو کامیابی بھی ملے گی، جتنا بڑا بھی آپ، کیونکہ یہاں پہ تو ہر بندے کو ضرورت ہے، ہم ہر بندے کو پرووائڈ کریں گے جوتی۔ تو جو دوسرا بندہ تھا اس نے اپنے مائنڈ سے سوچا، جب اس نے اپنے مائنڈ سے حل نکالا کہ بھی یہاں پہ تو ایک چیز کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، جب ہم پوری کریں گے تو ساروں کو ضرورت پڑے گی، ایک لے گا، دوسرا بھی لے گا، تیسرا بھی لے گا، تو کرتے کرتے اس نے اس مالک کو اربوں خربوں روپے کا وہاں سے بزنس کلیکٹ کر کے دیا اور بہت بڑا پلانٹ بھی وہاں پہ لگایا، انسٹال کیا۔
یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں آپ پرورش کر رہے ہیں، جس ماحول کے گرد و نواح میں آپ موجود ہیں، اب دیکھیں وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. بعض دفعہ ہم کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کاروبار کا جو فیل ہونا ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، کامیابی کی طرف پہلی سیڑھی ہے. وہ آپ کو سکھاتا ہے کچھ، لیکن وہاں سے جو نیا بزنس آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے آپ جہاں پر موجود ہیں، جس ایریے میں موجود ہیں، وہاں پر دیکھیں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، کس چیز کی مانگ ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. وہ نیا بزنس آئیڈیا آپ کے لیے. اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ 1 مہینہ محنت کر لیں، جدوجہد کر لیں. 1 مہینے کی محنت، 30 دن، اونلی 30 days. جو بندہ سیکریفائس قربانی نہیں دے سکتا وہ زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. لیکن اگر وہ بندہ محنت کر لیتا ہے، میں نے آپ کو آگے ایک ویڈیو بنائی، میں نے اپنی بھی مثال دی ہے. میں نے بھی محنت کی ہے، اسی طرح سب کرتے ہیں. جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جتنے آج بزنس مین ہیں پوری دنیا میں، کاروباری لوگ ہیں جو دنیا میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے پاس بھی چائے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ بڑوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے شوقین تھے. ان کو پتہ تھا ہمیں کچھ نہ کچھ بڑوں سے کچھ نہ کچھ ملے گا، سینئر سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کوئی آئیڈیا نکالنے کی کوشش کریں. اور اگر آئیڈیا نہیں آ رہا تو اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں. 1 دن، 2 دن، 3 دن، انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا آ جائے گا. نیا بزنس آئیڈیا جب آپ کو آ جائے گا تو اس کے اوپر آپ عمل درآمد شروع کر دیں. چھوٹے سے بڑا آہستہ آہستہ کاروبار آپ کا ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ نئے سے نئے بزنس آئیڈیا پہ کام کریں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس آئیڈیا پہ کام کر لیں. آپ تو اور کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی فالتو چیز ہوتی ہے، اس کو سیل آؤٹ کر کے تو آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں من کے ہارے ہارے، من کے جیتے جیت. کہ جس بندے نے کرنا ہے اس کے لیے چاہے کچھ بھی نہیں ہے، تو جس نے نہیں کرنا اس کو ساری سہولیات بھی دے دیں، سارا کچھ دے دیں، وہ چند دنوں میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اس کو اڑا دے گا اور اس کو جو ہے وہ ویسٹ کر دے گا. لیکن جو آپ اپنی محنت سے کر کے آپ آگے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا. پھر آپ آگے کی طرف ہی جائیں گے اور اوپر آسمان کی طرف ہی دیکھیں گے اور آگے ہی بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. تو کوشش کریں. کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں کرتی. میں نے اپنے ایک دوست نوجوان کو دیکھا ہے کہ وہ باربر کی شاپ کرتا ہے، کام کٹنگ کا کام کرتا ہے. تو اس نے FA BA کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار اس عمر میں، وہ کہتا ہے یار میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس لوگ کسٹمر آتے ہیں پڑھے لکھے، میں بات کروں، میں کچھ کروں. تو اس نے BA کر لیا، میٹرک کیا، FA کیا، BA کیا. کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، ایج لمیٹیشن نہیں ہوتی. ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ وہ 70 سال کی عمر پہ درخت پر چڑھنے لگ گئے. ہم نے پوچھا کہ بزرگ آپ، بابا جی آپ درخت کے اوپر اس عمر میں چڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے درخت پہ نہیں چڑھا تھا تو میں نے کہا ذرا میں چڑھ کے دیکھ ہی لوں کہ درخت پہ چڑھنے کا کیا مزہ ہے. تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے کام نہیں کیا آپ اس کو جب مرضی، جیسے مرضی، جہاں سے مرضی سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر فیل بھی ہو جائیں گے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک نیا اسٹیپ اور نئے سیکھنے کا موقع میسر ہوگا. اسی کے ساتھ امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی ڈاکٹر راجہ نصیر فضل کو اجازت دیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے کہ وداؤٹ نو انویسٹمنٹ نیو بزنس آئیڈیا کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں ود نو انویسٹمنٹ. اپنے بھائی کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.